بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اور یہود کے درمیان نزاعی مسئلہ۔ یہ مسئلہ ہمارے اور یہود کے درمیان ایک بڑا نزاعی مسئلہ ہے۔ یہود نے خانہ کعبہ اور مروہ کی قربان گاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بالکل کاٹ دینے کے لیے واقعہ قربانی میں بھی اور ان کی سرگزشت ہجرت میں بھی نہایت بھونڈے قسم کی تحریفات کر دی ہیں، اور اس طرح انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کی قربانی کی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جس جگہ قربانی کی وہ جبل یروشلم ہے، نہ کہ مروہ۔ خدا کی عبادت کے لیے انہوں نے جو گھر بنایا وہ بیت المقدس ہے، نہ کہ بیت اللہ۔ انہوں نے جس جگہ ہجرت کی کے بعد سکونت اختیار کی وہ کنعان ہے، نہ کہ جوار خانہ کعبہ۔ ان بیانات کی تصدیق یا تردید کا واحد ذریعہ چونکہ تورات ہی ہے، اور تورات میں یہود نے اپنے حسب منشا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، تحریف کر ڈالی۔ اس وجہ سے اصل حقائق سے پردہ اٹھانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن ہمارے استاد مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہود کی ان تمام تحریفات کا پردہ خود تورات ہی کے دلائل میں اپنے رسالہ ذبیح میں بالکل چاک کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے تورات ہی کے بیانات سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے نکلنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کو تو کنعان میں چھوڑا، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ بیر سما کے بیابان میں قیام کیا۔ یہ جگہ ایک غیر آباد جگہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہاں 7 کنویں کھودے اور درخت لگائے۔ یہاں ان کو خواب میں اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم صادر ہوا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مروہ کی پہاڑی کے پاس آئے اور اس حکم کی تعمیل کی۔ اس پہاڑی کے پاس انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا، پھر یہاں سے لوٹ کر وہ بیر سبا گئے اور اپنے قیام کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جو خانہ کعبہ سے قریب بھی ہو، اور جہاں سے وقتاً فوقتاً حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بھی جانا آسانی سے ممکن ہو سکے۔ مولانا نے یہ ساری باتیں تورات کے نہایت ناقابل تردید دلائل سے ثابت کر دی ہیں۔ پاک صاف رکھنے سے مقصد ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں سے پاک صاف رکھنا ہے جو اس گھر کے مقصد تعمیر کے منافع ہوں، عام اس سے کہ وہ گندگی اور نجاست ہو جس سے عبادت گزاروں کی طبیعت میں تقدر پیدا ہو، یا ارباب لہو و لعب کے ہنگامے ہوں جن سے ان کی یکسوئی میں خلل واقع ہو، یا اصنام و اوثان ہوں جو خدا کے گھر کو شرک و بت پرستی کا گڑھ بنا کے رکھ دیں۔ ان ساری چیزوں سے اس گھر کو پاک رکھنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا، لیکن بعد میں ان کی اولاد جب شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تو اس نے اس گھر کی تولیت کی اس شرط کے بالکل برعکس کونے کونے میں بتوں کو لا کر بٹھایا، اور ان لوگوں کو اس گھر سے نہایت ظلم اور بے دردی سے نکالا جو اس کو اثر نو ذکر الہی کے زمزموں، طواف و اعتکاف کی رونقوں اور رکوع و سجود کی جبہ سائیوں سے آباد و معمور کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے یہاں خانہ کعبہ کی ابتدائی تاریخ کی اس حقیقت کی طرف اس لیے اشارہ فرمایا ہے کہ قریش اس گھر سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، لیکن جب انہوں نے ان کو سمجھنے سے انکار کر دیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی تولیت کے منصب سے ان کی معزولی کا اعلان کر دیا۔